الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ تو بعد اج عید الضحیٰ دا عید قربان دا دن 10 ذی الحج جس طرح کہ آپ احباب نو علم ہے کہ جامع مسجد بلال دے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی تو تمام احباب مسجد جلدی آن دی کوشش کرن تاکہ ٹھیک 7 بجے جماعت کھڑی ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی تمام احباب دی نماز عید ادا کرنا اور قربانی کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس قربانی دے صدقے میرا کریم اللہ سن دنیا و آخرت دی نعمتاں مالا مال فرمائے۔ قرآن مقدس دی سورۃ کوثر دی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فصلی لربک وانحر کہ نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا، اور دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی طرز زندگی اور انسان دی زندگی، انسان دی عبادات، انسان دی موت اور اس دا مقصد بیان فرمایا ان الصلاۃ بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی کرنا وحیاتی اور میرا زندہ رہنا ومماتی میرا مرنا للہ رب العالمین دو جہانہ دے خدا واسطے وے۔ تو یہ زندگی دا مقصد ہونا چاہیے کہ ساڈا نماز ساڈی قربانی کرنا ساڈا زندہ رہنا ساڈا مرنا اپنے رب دی رضا واسطے۔ تو آج 10 ذی الحج دا دن ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث دی راویہ نے آپ بیان فرمائیاں نے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نو سب تو زیادہ جڑا عمل پسند ہے وہ کسی جانور دا خون بہانا، اس تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل آج دے دن محبوب نہیں رکھ دے۔ تو اس واسطے ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ قربانی دا لغوی معنی ہے قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قریب ہونا، اور اس دی تعریف ہے قربانی دی کہ ہر حلال جانور اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر 10 ذی الحج نو قربان کرنے نو قربانی کیا جاندہ ہے۔ اور
قربانی دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب اصل ہوندا ہے، اس واسطے اس نو قربانی کیا جاندا ہے۔ اور قربانی نسل انسانی تو شروع ہوئے، آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل اور قابیل، انہاں دو بھائیاں نے قربانی کیتی سی۔ قابیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی سی تے انہاں دی آپس وچ لڑائی ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس وجہ نال اس نے اپنے بھائی قابیل دا قتل کیتا۔ تو قربانی دی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں تو شروع ہوئی ہے، اور پھر عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مرتبہ قرآن مقدس دی اندر بارہا مقامات تے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر نبی ہر رسول یہ اچھی طرح جاندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا نا کہ تسی اپنے بیٹے دی قربانی کرو، تو آپ اچھی طرح جاندے آئے کہ طریقے انسان دے اندر بندے دی قربانی نہیں ہوندی۔ آپ نے علم آیا، علم ہون دے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے سامنے اپنا سر جھکا لیا، عرض کیتی باری تعالیٰ اگر تیری منشا اور مرضی یہ وے کہ میں اپنے بیٹے نے قربان کراں، تو میرے مالک اج تک اسے اپنے بیٹیاں نے قربان نہیں کیتا تاریخ انسانیت دے اندر، لیکن میرے مالک اگر تیری رضا ہے اور تیرا حکم ہے اور تیرا یہ فیصلہ ہے تو یا اللہ تیرے فیصلے نو میں قبول کر کے اور جڑا پچھلی عمرہ تو میں نے بیٹا عطا فرمایا ہے میں اس نو اپنی ہتھاں دے نال تیری بارگاہ مقدسہ دے اندر قربان کراں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن مقدس نے اس قربانی دا ذکر کچھ اس طرح فرمایا۔ رب فرمائندہ ہے فلما بالغا معه سعیا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام چلن پھرن والے ہو گئے، سایہ کم کرن والے ہو گئے، بعد مفسرین کرام فرمائندے نے کہ جس وقت بالغ ہو گئے، المختصر کہ جس وقت ٹرن پھرن دے کم کار کرن دے قابل ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہن تیرا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ چل پھر سکتا ہے، کم کار کر سکتا ہے، ہن اس نے میری بارگاہ قربان کر۔ اور خواب دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور اے خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے سامنے رکھی اور فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں ویکھیا ہے فی المنامی خواب دے اندر، انی اذبحو کا کہ میں تینوں ذبح پہ کرنا، فانظر تو ویکھ لا، ماذا ترا تیری کی مرضی ہے، تو اس گل نو ویکھ تیری کی مرضی ہے، میں خواب دے اندر تینوں ذبح پہ کرنا ماں تے ویکھ تیری کی مرضی ہے۔ تو بیٹے نے کیا قال یا اباتی، اے میرے ابو جی، افعل ما تؤمر، تسیو کار گزرو جندہ تھون اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اللہ نے چاہیا تو من تسی صبر کرن والا پاؤ گے۔ میرے بھائیو، ایک قرآن مقدس دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا ذکر فرمایا ہے کہ بیٹا جوان ہو گیا تے باپ نو خواب آئی۔ اس تو ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ چایا کہ ہر بندے دا خواب اکو جیا نہیں ہوندا، نبی دے خواب اور ہوندے نے اور غلامہ دے خوابہ دے اندر اور کفیت ہوندی ہے۔ تیرا میرا خواب ہو سکتا ہے خیال ہوئے، تیرا میرا خواب ہو سکتا ہے ان دی کوئی حمیت اور وقت نہ ہوئے، لیکن شریعت اسلام دا ایک اصول ہے کہ اللہ دے جس نبی نوی جس رسول نوی جس وقت بھی خواب آوے وہ خیال نہیں ہوندہ، اللہ دا حکم ہوندہ ہے۔ اے نبی اور غیر نبی دی خواب دے برابر نہیں ہو سکتا، ذات نبی تا بڑی بلند دے، نبی دے خواب اور تیرا میرا خواب اے برابر نہیں ہو سکتا۔
نبی دی خواب وحی الہی ہے، نبی دی خواب اللہ دا حکم ہے، تیرا میرا خواب خیال ہے۔ اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام باپ سن اور والدین دا حکم مننا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد تے فرض قرار دیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ دی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم نہیں دیتا بلکہ صلاح لئیے، مشورہ لیا، فانظر ماذا ترا، کہ اسماعیل تیری کی مرضی ہے، اے من خواب آیا تیری کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ اسماعیل تو لیٹ میں تن قربان کرنا ہے یا تو تیار ہو میں تن قربان کرنا ہے، حکم نہیں فرمایا، بلکہ اپنی خواب بیٹے دے سامنے رکھی اور بیٹے دا ارادہ اور بیٹے نال مشورہ کیتا، فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے تو ویکھ تیری کی مرضی ہے۔ آئے تک تو صرف گل کیتی ہے تو قربان جاوا اسماعیل علیہ السلام دے جواب تو آپ نے عرض کیتی کالا، عرض کیتی یا اباتی، اے میرے ابا جی، تفعل ما تؤمر، تسی یو کر گزرو، تسی یو کام کرو جڑا اللہ تبارک و تعالی نے تھانوں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وادی منا دی اندر اپنے بیٹے نو لے کے گئے اور مفسرین اکرام فرماندے نے کہ بیٹے نے عرض کیتا کہ ابا جی میرے ہاتھ میرے پیر رسیاں نہ بان لو، ہو سکتا ہے جس وقت میرے آخری وقت ہوئے اور بیوشی دی عالم دی اندر میرے ہاتھ پیر تھوڑا لگ نہ جان اور یہ بھی گستاخی نہ ہو جاوے اپنے والد دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تا آپ نے عرض کیتی کہ میرے ہاتھ پیر بننو، دوسرا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتی کہ اپنی اکھاں تے پٹی بان لو، ہو سکتا ہے کہ تسی باپ ہو اور بڑھاپے دا عالم ہے، تو ہو سکتا ہے بیٹے دی محبت دی اندر صحیح طرح دے رگا نہ کٹیاں جان۔ اسماعیل علیہ السلام دی ہاتھ پیر بھی بننے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تے پٹی بھی بان لی اور چھری چلیندے پہنے اس مالک دی محبت دی اندر جس اللہ تبارک و تعالی نے خواب دے ذریعے اپنے نبی نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے نو قربان کرو۔ میرے بھائیو بہت بڑی ازمائشی ابراہیم علیہ السلام واسطے کہ 80 سال دی عمر اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس بیٹے نو سرا دے اندر چھوڑ کیا۔ یہ بھی بڑا امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس وقت بیٹا جوان ہو گیا رب نے فرمایا کہ ابراہیم ہن میری بارگاہ چ قربان کر، اس نو قربان کر۔ تیار ہو گئے، دریگ نہیں کیتا، مٹھے نہیں ہوئے، دریگ نہیں کیتا اور حکم عدولی نہیں کیتی، حالانکہ نبی سن اور آدم علیہ السلام تو لے کے پیچھے جتنی انسانیت دی تاریخ ہے آج تک کسی بیٹیاں دی قربانی نہیں کیتی۔ چاند دیتی عرض کر سکتے سن یا اللہ کسے بیٹا قربان نہیں کیتا میں کیوں کراں، لیکن میرے بھائیو ایسی دعا یا ایسی اللہ دی بارگاہ التجا نہیں کیتی یا اللہ تو راضی ہے میرے بیٹے دی قربانی ہے میں ایک کر گزرنا ماں۔ تو ابابی زیباکار جس وقت لٹایا اور چھری چلائی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دے نال میرے بھائیو جنت دے وندو دوما بھیجیا، مینڈا بھیجیا اور اسماعیل علیہ السلام نو فرشتے نے سیڈ تے کیتا اور مینڈے دے گلے دے چھری چل گئی۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اور ابراہیم علیہ السلام جس وقت قربانی چھری پھر گئی اکھاں تے پٹی سی اور چھری پھرن تو بعد اکھاں تو پٹی اٹھائی، اسماعیل علیہ السلام سیڈ تے نے مینڈا ذبح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، اللہ نے ندا دیتی، اللہ نے پکاریا این یا ابراہیم، اے میرے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنی خواب سچ کر دکھائیے، تو میرا حکم کر گزرے ہیں۔ اے ابراہیم جیڑا خواب دے اندر میں تینے حکم دیتا ہے تو اپنی خواب نو سچا کر لیا ہے۔ اب آپ اسی وقار نبی دا خواب وہی ہوندہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے نہ مشورہ کیتا ہے تے بیٹے نے عرض کیتی کہ ابا جی جیڑا تھوان اللہ نے حکم دیتا ہے وہ تسی کر گزرو، انشاءاللہ تسی من صابرین میں چھپاؤ گے۔ تو میرے بھائیو ذہن سوال ہوندہ ہے کہ حکم اللہ دیتا ہے
اللہ نے حکم دیتا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے نو قربان کر، تے رب نے ہی مینڈا جنت چو بھیجیا ہے۔ یا اللہ اگر تو حکم دیتا ہے تو پھر اسماعیل نو بچایا کیوں؟ توجہ فرمایا جی، حکم اللہ نے دیتا ہے کہ یا اللہ اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے نو قربان کر، تے بچایا کیا ہے اسماعیل نو؟ اللہ نے بچایا ہے، جنت چو دمبا بھیجیا، مینڈا بھیجیا، اسماعیل علیہ السلام نو سیڈ تے فرشتے نے کیتا۔ تو ذہن سوال ہوندا کہ یا اللہ تو اسماعیل نو بچائے نہیں سی، قربان مینڈا ہی ہونا سی، تے یا اللہ پھر حکم کیوں دیتا؟ ایک خواب دے اندر آرڈر کیوں دیتا؟ اب آپ اسی بکار علماء کرام فرمیندے نے اس لیے دو وجہ نے۔ ایک تا وجہ یہ وے کہ اسماعیل علیہ السلام تو قربانی دی ابتدا کرنی مقصد سی، قربانی دی اللہ دی راہ وچ قربان ہون دی ابتدا کرنا مقصد سی، اور دوسرا بچایا اس واسطے کہ ایک تا قربانی دی ابتدا ہو جائے، اس دی انتہا 10 محرم الحرام نو امام حسین دی ذات پوری کرے گی۔ ابتدا اسماعیل تو قربانی دی ہوئی اور انتہا محرم حرام دی اندر امام حسین اس قربانی دی انتہا کر چھڑی۔ ایک مقصد ایسی تاکہ اس قربانی دی ابتدا ہو جائے اور انتہا میرے نبی دا نواسہ کرے گا۔ دوسرا مقصد ایسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی منشا اور مرضی یہ سی کہ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاندے تو میرے نبی نے تو اسماعیل دی نسل چونا سی، میرے نبی نے تو اسماعیل علیہ السلام دی نسل چونا سی۔ پہلی ابتدا قربانی دی ابتدا کرنا مقصد سی، ابتدا ہو گئی تو پھر اللہ نے بچایا اس واسطے تاکہ میرے اسماعیل علیہ السلام دی نسل وچوں نبی آخر الزمان تشریف لے آن، اور انہاں دا نواسہ حسین ہوئے گا۔ حسین تے جا کے اس ابتدا والی قربانی دی انتہا کربلا دے میدان تے ہوئے گی۔ تو اب عابد وقار میرے حسین نے وہ انتہا کر کے دکھائی۔ تسی اگر موازنہ کرو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا اور 10 محرم الحرام دا، کہ اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے باپ ابا جی میرے ہاتھ پیر باندھ دیو، تے میرے بھائیو امام حسین نے کسے اپنے بیٹے دے ہاتھ پیر نہیں بڑھنے، علی اصغر تو لے کے چھوٹے تو لے کے بڑے تک دے ہاتھ پیر میرے آقا حسین۔ اگر 10 ذی الحج نو ویکھو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اکھاں تے پٹی بننے نظر پہ آندے نے، اپنی اکھاں بند کر کے قربان پہ کر دینے۔ میں امام حسین دی جرت نو سلام کرنا ماں، میرے حسین نے اپنی اکھاں بند نہیں کیتیاں، اکھاں تے پٹی نہیں بننی، بلکہ اپنی اکھاں دے سامنے اپنے دل دے ٹکڑے اللہ دی بارگاہ وچ قربان کیتے نے۔ تو اب آپ بکار اگر قرآن مقدس دی مطالعہ کریے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَدَيْنَاهُ، اللہ فرمائندہ کہ میں فدیہ دیتا بِذِبْحٍ عظیم، ایک عظیم مینڈے دا میں اسماعیل علیہ السلام دا فدیہ دے چھڑیا، او مینڈا قربان ہو گیا اسماعیل دے فدیہ دے اندر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ فرمائندہ میں قیامت تک اس میں سنت بنا دیتا۔ اب عابد وقار اسماعیل علیہ السلام دی باری آئی تے ابراہیم فرمائندے نے انی اذبحک، اے اسماعیل میں تین ذبح پہ کرنا ماں، میں تینوں ذبح پہ کرنا ماں۔ اسماعیل دی باری آئی تے ذبح دا لفظ آیا ہے، میں تینوں ذبح پہ کرنا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا بھیجیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دا فدیہ بھیجیا ہے، تو اس وقت اللہ دا قرآن فرمائندہ ذبح عظیم، یہ ذبح عظیم ہے۔ اسماعیل واسطے صرف ذبح دا لفظ ہے، مینڈے واسطے ذبح عظیم ہے۔ تو علماء کرام مفسرین کرام فرمائندے نے کہ مینڈے تو مینڈا مراد نہیں سی، اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری چلین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش ضرور کی تھی لیکن گلے تے خراش تک نہیں آیا، اس بات اللہ نے فرمایا ذبح دا لفظ استعمال کیتا تے مینڈا ذبح ہو گیا، مینڈا ذبح عظیم بن گیا۔ علماء کرام فرمائندے نے بظاہر و جنت دے ایک مینڈا سی، دمبا سی، لیکن اس تو مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسہ امام حسین ہے۔
اس نو ذیب عظیم اللہ دے قرآن نے کیا. امام حسین دی شہادت نو اللہ دے قرآن ذیب عظیم کہہ رہا ہے کہ حسین تیری قربانی اسماعیل دی قربانی صرف ذبح ہے، اور حسین تیری قربانی اور تیرے کنبے دی قربانی ذیب عظیم ہے. اے جنت دے مینڈے نو میرے اللہ نے قربان کر کے امام فخر الدین رازی فرمائندے نے ذیب عظیم تو مراد میرے آقا دے نواسے امام حسین نے. تو میرے بھائیو ذیب عظیم امام حسین تمام مفسرین کرام نے لکھیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نو 12 مرتبہ ازمایا انہوں جاندہ ہے جنہوں ترقی دینی ہوئے، جن دی ترقی کرنی ہوئے، ازمایا انہوں جاندہ ہے. پہلے سپارے دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ میں ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا. ازمائش ہے نا کہ پہلے وطن چھوڑیا، پھر نمرود دے سامنا ہویا، پھر نمرود نے آگے ڈالیا، یہ ساریاں ازمائشاں نے. پھر ہجرت کر کے مصر آئے، پھر ہجرت کر کے ملک شام گئے، پھر بیٹے نو وادی مکہ دے اندر چھوڑیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا اپنا بیٹا قربان کو. قدم قدم تے ازمائشاں نے. اللہ فرمائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ میں ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا ہے. اللہ فرمائے میں ازمایا بِکَلِمَاتٍ چند کلمیاں نال میں ازمایا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ اللہ ڈگری دے رہا ہے، میرا خدا ابراہیم نو سند عطا فرما رہا ہے. اللہ فرمائے فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم ہر میری ازمائش وچوں کامیاب ہو گئے نے، ہر ازمائش وچوں پاس ہو گئے نے. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جائلُکَ لِلنَّاسِ اماما. اللہ فرمائندہ کہ ابراہیم میری ہر امتحان چھو تو پاس ہو گیا ہے، تین میں لوگاں دا امامت بنا چھڑیا ہے. انی جائلُکَ لِلنَّاسِ اماما اے ابراہیم میں تین انسانیت دا امام بنا چھڑیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي یا اللہ یہ امامت صرف میں نے عطا کی تھی یا میری اولاد نو بھی دے گا؟ صرف میں نے امامت دیتی یا میری اولاد نو یا عطا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اے ابراہیم تیری اولاد جیڑا تیرا رستہ چھوڑن گے انہوں امامت نہیں ملے گی. جڑے ظالم ہون گے تیری اولاد چونہ نو امامت نہیں ملے گی. جڑا تیرے رستے تے چلدا جاوے گا رب فرمائندہ ہے تیری اولاد نو میں امامت عطا فرماواں گا. اب عابد بکار ایک تا پتہ چلیا کہ اللہ کوئی فضل کرے، اللہ کسے بندے تے فضل کرے تو او فضل اپنی اولاد واسطے بھی منگنا نبیاں دی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے امام بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی یا اللہ منت امامت عطا فرمائیا، کیا میری اولاد میں امام بناوے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں ابراہیم جڑے جڑے تیرے رستے دے چل دے جان گے میں انہوں نے امامت دا درجہ عطا فرمائندہ جمع گا. ایک تا مسئلہ یہ سمجھ آیا قرآن چو اللہ جس وقت کرم کرے اپنی اولاد واسطے بھی رب کو منگنا نبیاں دی سنت ہے. تو اب عابد وقار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور آج تا بندے کہتے ہیں کہ اسی تک ساڑھا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ دے نیک بندے اللہ دی نشانیاں نے. میں پچھلے جمعے عرض کیتا نا کہ صفا مروہ پہاڑی اللہ دی نشانی ہے. اور سورت حج دی اندر اللہ فرمائندہ والبدنا اور او قربانی جڑے بڑے جانوار نے، اونٹ ہو گیا، گائیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ذکر پہ فرمائندہ ہے جعلناہا لکم من شائر اللہ. اللہ فرمائندہ جڑا قربانی باتیں اونٹ تسی لے آئے یا قربانی باتیں گائیں لئیے، اللہ فرمائندہ ہے میری نشانیاں بھی ایک نشانی ہے. گائیں میرے بھائیوں سے منڈی تو خریدی، منڈی تو خریدی، عام گام ہی ہے. ایک گان اسے مخصوص کر دیتا ہے، ایک اونٹ نے مخصوص کر دیتا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دی سنت دے مطابق اللہ دی رضا واسطے 10 ذی الحج نو قربان کران گے. رب فرمائندہ تیری یہ نیت کرنا تے میں اس گائے نو اس اونٹ نو اپنی نشانی بنا لیا ہے. اب عابد وقار اگر قربانی دا جانوار نشانی بن سکتی ہے تو پھر اللہ دے ولی بھی رب دیاں نشانیاں بن سکتے ہیں، رب دیاں نشانیاں بن سکتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام پچھلے جمعے میں پتھر دا ذکر کیتا کہ جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور خانہ کعبہ نو تعمیر کیتا، پتھر بطور گو دا کام پہ کردہ اس پتھر تے کھڑے ہو کے
دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ میری نسل اچو اسماعیل دی نسل اچو ایک رسول عطا فرما، او رسول جڑا تیرا محبوب ہے، او رسول جڑا تیرا آخری نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا نو قبول فرما لیا۔ اسحاق میرے ابراہیم علیہ السلام دے دوسرے بیٹے نے، اسحاق دی نسل چو انبیاء دا سلسلہ شروع رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسحاق دی نسل چو نبی تے رسول آندے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام دی نسل چو صرف ایک کوئی رسول آئے نے جندہ تسی اور میں کلمہ پڑھے آئے۔ اب آبید یہ وقارے دعا ابراہیم علیہ السلام دی، اور آج بھی یہ پتھر مقام ابراہیم سین حرم دے اندر محفوظ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت فتح مکہ فرمایا، اور مکہ دے اندر کعبے دے اندر میرے اللہ دے محبوب نے سارے پتھر اٹھا دیتے، سارے پتھر اٹھا دیتے، ایک پتھر رکھیا، اور اللہ فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور اس کو اپنا مصلہ بناؤ، اس دے سامنے نفل پڑھو۔ اب عابد وقار حالانکہ کعبہ مرکز توحید ہے، کعبہ توحید دا مرکز ہے، کعبے دے اندر ازی سوچ بھی نہیں سکتے شرک ہوئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر محفوظ فرمایا، میرے خدا نے، میرے خدا دے محبوب نے، اس واسطے کہ اس پتھر تے کھڑو کے ذکر مصطفیٰ کیتا گیا ہے۔ بلکہ دوسرے لفظیں چینج کہہ لو کہ اس پتھر دے صدقے، اس پتھر دے صدقے میرے بھائیو ایک کعبہ بنیا، اس پتھر دے صدقے کعبے دی رونق بنی۔ اگر وہ پتھر نہ ہوندہ نہ کعبہ تعمیر ہونا سی، نہ کعبے دی رونق بحال ہونی سی۔ وہ مقام ابراہیم پتھر دے صدقے کعبہ رب دا کعبہ بنیا، اس پتھر دے صدقے میرے بھائیو کعبے دی رونقاں بحال ہوئیاں۔ اگر پتھر دے صدقہ کعبہ بن سکتا ہے تے پتھر دا منن تے آؤ کعبے دی رونقہ پتھر دا صدقہ من لیندی ہو۔ اگر کسی ولی کسی نبی دا صدقہ دیویے تے آندے نے مشرک ہو گئے، بدعت ہو گئے۔ میرے بھائیو قرآن پڑھو اور مفسرین کرام دی تفسیرہ پڑھو، اس مقام ابراہیم اس پتھر دے صدقے کعبہ بنیا ہے۔ اگر پتھر نہ ہوندہ کعبہ نہیں سی ابراہیم علیہ السلام نے بنانا، تو میرے بھائیو اس 10 ذی الحجہ قربانی کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی دا گوشت حلال کیتا ہے۔ بنی اسرائیل قربانی کر دے سن، قربانی تکبیر کر کے پیچھے بیٹھ جاندے سن، اور اس انتظار دے اندر بیٹھتے سی، اس انتظار دے اندر کہ ساڑی قربانی قبول ہوئے گی یا مردود ہو جائے گی، رد ہو جائے گی۔ تو موقع تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دینا، ذبح کرنا، پیچھے بیٹھ جانا انتظار دے اندر۔ آسمانی بجلی کڑکنی، جس دی آسمانی بجلی جانور جلا دینا اس دی قربانی قبول ہو جانی، جس دا جانور بچ جانا اس دی قربانی رد ہو جانی۔ موقع دے پتہ لگ جانا کہ اس دی قربانی رد ہوگی، اس دی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ایک تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صدقے ساڑھے تے پردہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام دے پیسے نال بھی قربانی کرے نا، دنیا تے پتہ نہیں چلتا، یہ رب معاملہ اپنے بندے نال کرے گا، دنیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس واسطے میرے آقا نے فرمایا جس وقت رب عیباں دے پردہ ڈالدا ہے، تسی بھی ایک دوجے دے عیباں دے پردہ ڈالیا کرو۔ اور پھر بنی اسرائیل واسطے قربانی دا گوشت کھانا ناجائز سی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے اس اپنی امت واسطے جائز قرار دیتا کہ تسی قربانی دا گوشت کھاؤ، 3 دن کھاؤ، 3 دن زیادہ کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن خراب نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی دے جانور دا گوشت 3 حصے کرنا ہے، ایک حصہ غرباء دے واسطے، ایک حصہ رشتہ داراں واسطے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال واسطے۔ تو